کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ہم نے وہ دل سے ماننے ہیں، یہ ایمان ہے، اور ان کو عملاً اپنے جسم پر نافذ کرنا یہ اسلام ہے۔ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے جو انسانیت کے لیے دیا گیا، اور قرآن آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی بھی انسان کی آخرت کی نجات اس کے معنی بغیر نہیں ہے۔ یہی حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کے ہی الفاظ ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے اترے ہیں، اور جو حدیث ہے وہ اللہ کا پیغام ہے لیکن اس کو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائے ہیں۔ تو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لیکن پیغام اللہ کا ہی ہے۔ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ تو کتاب سے بھی زیادہ رجال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی علم خود بھی کتاب سے خود نہیں لینا جب تک کہ یہ کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ آپ کتاب سے خود جو ہے مسئلہ نکال سکیں۔ آپ اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ ایک وکیل ہو یا اور ایک عام آدمی ہو، تو عام آدمی کو آپ قانون کی کتاب دے دیں تو وہ اس سے قانون کیا سمجھے گا، اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی آئے بھی گی تو وہ غلط ہوگی، اور اگر صحیح بھی ہو تو عدالت اس کی سمجھ کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ یہ وکیل کا کام ہے کہ قانون سمجھے اور آگے سمجھائے۔ تو اسی طرح ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کے اندر اتنا علم ہو، یا پھر جیسے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ علم والوں سے جو ہے وہ پوچھیں، کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو علم والوں سے پوچھیں۔ تو یہاں بھی یہ ضروری ہے کہ علم والوں سے جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر، خود دیکھ کر نہیں بلکہ علماء سے پوچھ کر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل، اور میں ہوں عمران علی۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں مکہ معظمہ سے آئے استاد حدیث مولانا عبدالرؤوف مکی صاحب سے، اور ہم بات چیت کریں گے خاص طور سے تعلیم کو لے کر۔ سر، آپ کا استقبال ہے بہار آج کل میں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو نئی نسلیں ہیں وہ زیادہ تر چیزوں کو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے جاننا چاہتی ہیں۔ کتابوں کو پڑھنے کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ تعلیم میں نہیں بیٹھتے ہیں یا کتابوں سے زیادہ جاننا نہیں چاہتے ہیں، اسی پر یقین کرتے ہیں جو وہ یوٹیوب پر یا جو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا عوام پر، اور حدیث یا قرآن کے تعلق سے جو معلومات ہیں ان کا، وہ اس طرح سے جاننا بہتر ہوگا یا ان کو کتاب سے ہی رجوع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل میں بات کرنے کا۔ آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یہ اس وقت پوری انسانیت کا مسئلہ ہے کہ ہم ایک ایسے ڈیجیٹل دور میں چل رہے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ ہر چیز صرف یوٹیوب ہو یا انٹرنیٹ ہو یا سوشل میڈیا ہو، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، کہ اسی پر انحصار کیے بیٹھا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر غور کریں تو ہماری اگلی نسل کے بچے آؤٹ ڈور گیمز اس سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ آگے 10-20 سال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑے ہونے والا ہے کہ جو بچے نوجوان ہوں گے، 20-22 سال کی عمر میں پہنچیں گے، ان کی ہڈیاں اس قابل نہیں ہوں گی کہ وہ ان کا اپنا وزن اٹھا سکیں۔ تو یہ ایک مستقل ایک فکر والی بات ہے، اور جس میں آپ نے ایک شعبے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز اسکرین پہ دیکھتا ہے تو اس کے جو حواس خمسہ ہیں جو کہ علم اخذ کرنے کے ذریعے ہیں، وہ دو ذریعے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی اور کان بھی۔ تو اس لیے وہ اس کو یاد بھی رہتا ہے اور اس کے لیے اس کو آسان بھی لگتا ہے، کیونکہ اس کو اس میں جد و جہد نہیں کرنی پڑتی۔ کتاب پڑھنے میں تھوڑا سا دماغ کھپائی کرنی پڑتی ہے، توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ انسان سہل پسند ہے، اس کو ایزی چیز جو ہے وہ آسان چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اس لیے اس طرف انسان جو ہے وہ چلے گیا ہے۔ اصل بنیادی سائنٹیفک اس کی وجہ یہ ہے۔ تو لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں اور اسلام کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ نقصانات تو سبھی جانتے ہیں کہ اسکرین کے جو آنکھوں پر اثر، جلد کا کینسر اور مزید کئی بیماریاں اس وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ تو کتاب سے بھی زیادہ رجال پر ڈپینڈ کرتا ہے
کہ آپ نے کوئی بھی علم خود بھی کتاب سے خود نہیں لینا جب تک کہ یہ کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ آپ کتاب سے خود جو ہے مسئلہ نکال سکیں۔ آپ اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ ایک وکیل ہو یا اور ایک عام آدمی ہو، تو عام آدمی کو آپ قانون کی کتاب دے دیں تو وہ اس سے قانون کیا سمجھے گا، اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی آئے بھی گی تو وہ غلط ہوگی، اور اگر صحیح بھی ہو تو عدالت اس کی سمجھ کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ یہ وکیل کا کام ہے کہ قانون سمجھے اور آگے سمجھائے۔ تو اسی طرح ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کے اندر اتنا علم ہو، یا پھر جیسے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ علم والوں سے جو ہے وہ پوچھیں، کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو علم والوں سے پوچھیں۔ تو یہاں بھی یہ ضروری ہے کہ علم والوں سے جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر، خود دیکھ کر نہیں بلکہ علماء سے پوچھ کر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اور اب تو عجیب حالت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو بس یوٹیوب پہ کھولا اور اسی پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دین کے بارے میں جو ہمارا جو رویہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ کوئی اتنا آسان اور اتنا وہ ارزاں نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کا ٹھیکیدار بن کئی جائے۔ بار میں نے یہ دیکھا ہے سر کہ کچھ عالم کو بھی، مقرر کو بھی، کہ وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور گوگل پہ جائیں اور سرچ کر کے اس مسئلے کو دیکھ لیں، تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ اصل میں مسئلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسئلے ہوتے ہیں عمومی اور جو متفق علیہ ہوتے ہیں، جیسے اب پانی کے اندر کیا کیا مواد ہوتے ہیں ہر جانتا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے پانی کا ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آگے آپ چلے جائیں تو وہ نہ نیٹ پر مل بھی جائیں اگر، لیکن وہ قابل عمل تو نہیں ہوتے۔ تو اس طرح بعض مرتبہ مقررین حضرات اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یا اس لیے کہ یہ چیز تو عوام کے ہاتھ میں ہے تو ان کو بتلا دیتے ہیں آپ جا کر دیکھ لیں، کہ وہ ایسی بات ہے کہ ہر جگہ وہ موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، تو آپ پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، کہ گویا جیسے انسان کہتا ہے کہ دیکھ لینا صبح سورج نکلے گا، تو ایک بدیہی بات کو آدمی وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ نیٹ پر دیکھ لیں۔ لیکن یہ چلن ٹھیک نہیں ہے، یہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، عوام کو اس طرف نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان کو صحیح علماء کی طرف ہی ان کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ جو مسئلہ چاہیے آپ کو سیکھنا ہے وہ علماء سے جا کر سیکھیں۔ اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر تقریر میں لوگوں کو، عوام کو علماء سے جوڑیں، بلکہ میں تو یہ مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کوئی قانونی کوئی ہمیں مسئلہ درپیش ہو تو ہم فوراً وکیل کی طرف بھاگتے ہیں، تو اسی طرح جب کوئی دینی مسئلہ ہمیں درپیش ہو تو ہمیں فوراً عالم کی طرف جانا چاہیے۔ کم از کم اتنا درجہ تو ہم دیں عالم کو جتنا ہم ایک وکیل کو دیتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑے لفظوں میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں کہ اسلام مذہب کیا ہے تھوڑے میں، تو ہم کیسے آپ ان کو بتائیں گے؟ اسلام جو ہے نا وہ اللہ کے احکام کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، یہ ہے سیدھا سیدھا فارمولہ، کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ہم نے وہ دل سے ماننے ہیں، یہ ایمان ہے، اور ان کو عملاً اپنے جسم پر نافذ کرنا یہ اسلام ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، یعنی وہ صرف اللہ کے لیے وہ اعمال کیے جائیں، یہ احسان ہے۔ یہی تین چیزوں کا نام دین مجموعہ ہے، دین کا یہ مجموعہ ہے۔ اور حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل آئے تھے، اس میں انہوں نے یہی تین چیزیں سکھائی تھی، ایمان کہ یہ ماننا کہ دین اللہ کی طرف سے، اسلام اس پر عمل کرنا، اور پھر احسان کے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اللہ کے لیے عمل کرنا، کسی دکھاوے اور کسی خوف سے اس پر عمل نہیں کرنا۔ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے کہ قرآن کے بارے میں اگر چند لفظوں میں کہا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے، اگر دنیا میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھی، تو کیسے بتائیں؟ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے جو انسانیت کے لیے دیا گیا، اور قرآن آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی بھی انسان کی آخرت کی نجات اس کے مانے بغیر نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے تھے کہ اب قرآن کو مانے بغیر آخرت کی نجات نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو بھی کامیابی مل جائے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان کا، اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور اس پر سب متفق ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں قیامت کے دن اٹھانا ہے، اور وہاں جو ہے آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ اسی کے لیے یہ ساری تیاری، اور یہ دنیا میں ہم آئے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو آئے نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ قرآن آخری اللہ کا پیغام ہے، اس کے بغیر آخرت کی نجات نہیں ہے۔ اب لوگوں کو اگر یہ جاننا ہو کہ حدیث کیا ہے، تو لوگ کیسے جانیں گے کہ حدیث کیا ہے اور اس کو کس طرح سے عمل میں لانا ہے؟ جس طرح قرآن اللہ کا پیغام ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کے ہی الفاظ ہیں،
اور اس کے معانی بھی اللہ کی طرف سے اترے ہیں، اور جو حدیث ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس کو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائے ہیں۔ تو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لیکن پیغام اللہ کا ہی ہے۔ جیسے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان هو الا وحی یوحی، کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بناتے، کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو حدیث بھی وحی ہے لیکن غیر متلو، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور اس کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی غلطی صادر ہو جائے یہ ناممکن ہے، بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ اور غلطی صادر نہیں ہو سکتی، ورنہ پھر اللہ کا پیغام مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات چیت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جس طرح آپ یہ محنت کر رہے ہیں، یہ پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے یہ پیغام، اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔